بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹوریا سپیکس کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا تعلق 20 ستمبر 1857 میں ہونے والے سقوط دہلی کے متعلق ہے، جب ہندوستان کے سیاسی افق پر 1100 سالہ مسلمانوں کی حکمرانی کا سورج غروب ہوا اور تاج برطانیہ کے اقتدار کا سورج طلوع ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز مورخین غدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، برطانوی سامراج کے لیے اپنی بقا کا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ پاک و ہند کے مورخین کے لیے یہ جنگ آزادی کی جدوجہد کا نقطۂ آغاز تھا، جو کہ 1947 میں اپنی منزل آزادی تک آن پہنچا۔ سن 1857 کے واقعات پر معروف تاریخ دان رینا صفوی کے مطابق اس زمانے میں ایسی بندوقیں متعارف کروائی گئی تھیں جس کے کارتوسوں کو منہ سے کاٹ کر بندوق میں بھرنا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ اس کارتوس کے اندر گائے کی اور سور کی چربی بھری ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا جو مسلمان تھے وہ بھی ان کو چھونے سے کترا رہے تھے اور ہندو بھی ان کو استعمال کرنے سے گریزاں تھے۔ دیگر بڑے مسائل میں ایک مسئلہ ہندوستانی سپاہیوں میں پائی جانے والی احساس محرومی بھی تھی، کیونکہ ان سپاہیوں کو ایک خاص عہدے یعنی صوبیدار سے اوپر ترقیاں نہیں ملتی تھی، اور سروس کے دوران بھی ان سے امتیازی سلوک روا رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہندوستانی سپاہیوں کے دلوں میں بہت زیادہ شکایتیں تھی، اور یہی شکایتیں آگے چل کر اس بغاوت کا سبب بنی۔ مئی 1857 میں میرٹھ کی چھاؤنی میں منگل پانڈے کی گولی نے اس طوفان کا آغاز کر دیا تھا، اور انگریزوں نے اس بغاوت کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ 14 ستمبر 1857 کو برطانوی سامراج دلی پر حملہ آور ہوئی۔ یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کی گئی بغاوت کا آخری مرحلہ تھا، جب ہندوؤں اور مسلمانوں نے مغل فرمان روا بہادر شاہ ظفر کے زیر کمان اپنے مادر وطن کو برطانوی استعمار سے آزاد کرنے کے لیے شانہ بشانہ ہو کر اپنے سروں پر کفن باندھ لیے تھے۔ 19 ستمبر 1857 کو دلی برطانوی افواج کی تسلط میں آ چکا تھا، اور شاہی خاندان مقبرہ ہمایون میں پناہ گزین تھا۔ اسی رات کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دستوں نے اپنے اگلے مورچوں سے آگے بڑھ کر لال قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا، اور 20 ستمبر کی صبح کو برطانوی توپوں نے محل کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ صبح 10 بجے کو لال قلعے پر گولہ باری شروع ہوئی، اور اسی کی آڑ میں قلعہ کے مرکزی دروازے کے سامنے بارود کی بوریوں کا ڈھیر لگا دیا گیا تھا۔ دلی کے کشمیری گیٹ پر ہوئی مزاحمت کے برعکس انگریزوں کو یہاں کسی شدید مزاحمت کا سامنا نہ تھا، کیونکہ جنگ میں پانسا پلٹتے دیکھ کر باغیوں کی اکثریت روپوش ہو چکی تھی، اور قلعے میں چند لوگ ہی رہ گئے تھے جنہوں نے ضمیر کی آواز پر بزدلی کے زندگی کے مقابلے میں عزت کی موت کو ترجیح دینے کا تہیہ کر رکھا تھا، کیونکہ ان کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ اپنے بوڑھے بادشاہ کو اغیار کے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں اور میدان جنگ سے بھاگ جائیں۔ اسی اثناء میں جب لال قلعہ انگریزوں کی گولہ باری سے برباد ہو رہا تھا اور برطانوی کیمپس میں فتح کے جشن کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، وہیں پر دلی کے باشندوں کا اصل امتحان شروع ہونے کو تھا، کیونکہ شہر میں بے رحم قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جو کہ ایسے موقع پر فاتح افواج کے ہاتھوں ایک مغلوب قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ صبح کو ہی
اجمیری گیٹ اور لاہوری گیٹ پر برطانوی قابض تھے اور حکم ہوا کہ جلد از جلد دلی گیٹ کو بھی باغیوں سے صاف کر دیا جائے۔ انگریز افواج افراتفری میں بھاگتے ہوئے لوگوں کو گھیر لاتے اور شہر کی دیوار کے سامنے کھڑا کر کے بلا کسی امتیاز کے گولیوں کا نشانہ بناتے، جن میں اس زمانے کے ادیب، دانشور، علماء اور اعلیٰ پائے کے شاعر بھی شامل تھے، اور رشک مشرق شہر دلی کسی قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے دادا مغل بادشاہ ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لے رکھی تھی اور انہیں اس وعدے پر اپنے آپ کو برطانوی افواج کے حوالے کرنے کو کہا گیا تھا کہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو کوئی ضرر پہنچایا نہیں جائے گا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا اور اگلے دن 21 ستمبر 1857 کو بہادر شاہ ظفر کے دو فرزندوں مرزا مغل اور مرزا خضر کو اور بہادر شاہ ظفر کے پوتے مرزا ابو بکر کو بے دردی سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا، اور اسی مناسبت سے اس مقام کو لوگ خونی دروازے کے نام سے یاد کرنے لگے۔ یہ مقام موجودہ دلی گیٹ کے قریب ہی واقع ہے۔ 27 جنوری 1858 کو بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا گیا اور برطانوی راج کے خلاف باغیوں کی سرپرستی اور امداد کے جرم میں انہیں برما کے علاقے رنگون کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، جہاں 1862 میں عالم بے کسی اور غربت میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، بلبل کو پاسباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو پاسباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، ایک شاخ گل پر بیٹھ کے بلبل ہے شادماں، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادماں، کانٹے بچھا دیتے ہیں دل لال ازار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ جب کوئی قوم اپنی آزادی کی قدر سے غافل ہو جاتی ہے اور وہ محض محدود مفادات کے لیے اس عظیم نعمت کی بے قدری شروع کر دیتی ہے، تب اغیار آ کر ان کی اس آزادی کو سلب کر کے سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے ہیں، جن سے نجات ایک عظیم جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ہی ممکن ہو پاتی ہے۔ ہمارے وطن عزیز کو بلا شبہ کئی مسائل کا سامنا ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آزادی کی نعمت کی قدر کریں اور اس ملک کی ترقی کے لیے اپنے تمام صلاحیتیں صرف کر دیں، تب ہی ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اغیار کے تسلط سے محفوظ رہ سکیں گی۔ مجھے امید ہے کہ پچھلی ویڈیوز کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس
چینل کی نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں کو اس چینل کو ریکمینڈ کریں تاکہ وہ بھی تاریخ کے ان بولی بصری یادوں کو جان سکیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو تاریخ سے روشناس کروا سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔